بکرے کے گلے پہ چھری چلے گی تو بلائیں ٹلیں گی اس سے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. صدقے کا کانسیپٹ ٹھیک ہے, اگر کسی نے گوشت صدقہ کرنا ہے, دال صدقہ کرنی ہے, پیسے صدقہ کرنے ہیں, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بہت مبارک عمل ہے, جائز ہے. لیکن لوگوں کے دماغ میں تصور پتہ ہے کیا ہے کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی. یہ حرام ہے بھائی تصور. یہ اسلام میں آپ نے ایک ایڈیشن کی ہے. بکرا کاٹنا یہ صرف بقرعید میں عبادت ہے. اب دیکھو بقرعید میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو نا تو بھی جانور کاٹنا عبادت ہے. عقیقے میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی بچہ کے پیدا ہونے پر 2 بکرے کاٹنا یہ عبادت ہے. حج میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی دم کے طور پر بکرا آپ ذبح کریں گے. آپ وہاں ذبح ہی کرنا پڑے گا, وہاں صدقہ نہیں چلے گا, ذبح کرنا پڑے گا. پھر بعد میں آپ صدقہ کریں کھائیں وہ الگ مسئلہ ہے. تو بقرعید میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت ہے. گوشت کھانا نہ کھانا یہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو لوگوں میں کانسیپٹ آ گیا وہ کہتے ہیں بلائیں ٹالنے کے لیے بکرا ذبح کرنا یہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ غلط ہے بھائی. بلائیں ٹلنے کا بکرے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بکرے کی بددعا لگ سکتی ہے جس سے بلائیں آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. تو جانور قتل کرنا بذات خود کوئی عبادت والا عمل نہیں ہے سوائے بقرعید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے بیان کیا اگر کسی نے منت بھی مان لی نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بکرا کاٹوں گا, تو بھی اس کے لیے افضل یہ کہ بکرے کی قیمت صدقہ کر دے وہ, کیونکہ کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں, جانور کاٹنا سوائے 3 موقعوں پہ. تو اس لیے میں اس کے صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے بکرے کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں مرغی کالی مرغی کٹے گی, کچھ کہتے ہیں بکرا کٹے گا. کچھ بھی نہیں کٹے گا بھائی. غریب کو فائدہ پہنچاؤ. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت عرصے سے بکرے کا گوشت نہیں کھایا, مجھے بکرا چاہیے اور بکرا بھی ذبح کر کے تازہ, تو اس کی خواہش پہ آپ کاٹ دیں بکرا کہ یار اس کو کمبخت کو تازہ بکرے کا. تو بولتے ایسے غریب کا, یہ غریب کہاں ہے جس کو تازہ بکرے چاہیے؟ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو 2 نوالے بھی اس کا پیٹ بھر جائے اس سے. تو ایسے غریبوں پہ صدقہ کرنا چاہیے نا. تو ان کو ایسے غریب کے پاس جب آپ جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو 25,000 کا 30,000 کا بکرا آ رہا ہے, میں کاٹ کے تجھے دینا چاہتا ہوں, وہ کہے گا یار مجھے 30,000 ویسے ہی دے دے, تو بکرا نہ دے, میں 20 کام کر لوں گا 30,000 سے. بلکہ ہاں آپ کو ڈر ہے کہ ہم نے اس کو 30,000 روپے دے دیے تو یہ چرس نہ خرید لے اس سے, تو اس کا حل یہ کہ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, نہ جا کے کاٹنا ہی ہے بکرا. تو یہ اس کا مطلب آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بکرا کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. کوئی بلائیں نہیں ٹلتی بکرا کاٹنے سے, یہ جہالت ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. اسی کے میں خلاف ہوں, جس کو بعض لوگ جو ہے نا غلط رخ دے دیتے ہیں کہ یہ صدقے کے خلاف ہے. صدقے کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم بکرے کاٹنے کے خلاف ہیں. یہ بکرا کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے نا مصیبتوں پریشانیوں کے لیے جو بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے, بکرا ذبح کیا جاتا ہے, کیا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں؟ بکرا ذبح کیا جا ہی نہیں سکتا صدقے کی, یعنی بلائیں ٹالنے کے لیے. اس سے بلائیں ٹلیں گی نہیں. تو کیونکہ جانور کو مارنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں. ضرورت کے وقت آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. ضرورت کیا, گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کا, تو گوشت خرید کے دے دو اس کو بازار سے, وہ سستا پڑے گا. تو جس میں غریب کا فائدہ ہو صدقہ اس کو کہتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو, آپ کی تنخواہ 40,000 ہے. کمپنی کہتی ہے ہم آپ کو 40,000 کے بجائے 40,000 کا بکرا کاٹ کے دیا کریں گے, آپ قبول کر لو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں 40,000 دے دیں, ہماری مرضی, ہم اس سے بکرا کاٹیں یا گائے کاٹیں یا ہم اس سے راشن خریدیں یا بچوں کے اسکول کی فیسیں بھریں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو. صدقہ غریب کو خوش کرنے کا نام ہے. تو غریب بکرے کاٹنے سے کیوں خوش ہوگا؟ وہ کہے گا میری ضرورت دوسرے طریقوں سے پوری ہوتی ہے.